بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک 15 شعبان کی شب آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی فضیلت کو اجاگر فرمایا اور اس رات کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ یہ اتنی قیمتی رات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں یعنی کہ کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب عرب کا ایک بڑا قبیلہ تھا جو کہ عام طور پہ مویشی پالا کرتے تھے، اور عرب میں آج بھی دیہاتی علاقوں میں ریگستانوں میں عام طور پہ دوسرے بزنسز یا کاروبار تو نہیں ہوتے، تو لوگ مویشی وغیرہ پالتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر سبھی یہ کام کیا کرتے تھے، لیکن بنو کلب اس کے اندر بڑا مشہور تھا اور ان کے پاس بڑے ریوڑ تھے جانوروں کے اور بکریوں کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے روزہ مبارک میں آپ کی روح اطہر کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے شایان شان انعام و اکرامات سے نوازے، اتنے اچھے طریقے سے امت کو سمجھایا اور اس مسئلے کو واضح فرمایا کہ یہ کتنی اہم رات ہے کہ بنو کلب کی جتنی بکریاں تھیں، ایک تو بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور پلس یہ کہ ان کے بال کون گن سکتا ہے؟ ایک بکری کے بال گننا یہ کسی انسان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ لاکھوں بال ایک بکری کے جسم کے اوپر ہوں گے، اور بکریاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر اگر ہوں تو اس کو ضرب دیتے چلے جائیں کتنے ہوں گے، یعنی اربوں کھربوں لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت فرمائیں گے۔ یہ ایسی بابرکت رات ہے، تو اس رات کو نیک اعمال کے اندر گزارا جائے۔ سب سے پہلا عمل جو اس میں کرنے کا ہے وہ توبہ ہے، اپنی زندگیوں کے اوپر توبہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگنا کہ آج تک ہم نے جو زندگی قرآن و سنت کے خلاف گزاری، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اور اس رات کی ابتدا دراصل اسلام کے اندر رات سے معاملات شروع ہوتے ہیں، پہلے رات آتی ہے بعد میں دن آتا ہے، اسی لیے اسلامی تاریخ جو ہے چاند دیکھنے سے شروع ہوتی ہے۔ تو شعبان کی پہلی تاریخ بھی مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ جب شعبان المعظم کا چاند دیکھ لیا جائے تو اس کے بعد شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، اور پہلے اس کی رات آئے گی بعد میں اس کا دن آئے گا، اور یہ رات کی ابتدا غروب آفتاب سے ہو جاتی ہے۔ جب رات شروع ہوئی، سورج غروب ہوا تو اب رات شروع ہو گئی۔ تو سب سے پہلا عمل جو کرنے کا سنت عمل ہے وہ ہے مغرب کی نماز کا ادا کرنا، مغرب کی نماز کا جماعت سے ادا کرنا۔ لوگ علماء سے سوال کرتے ہیں کہ جی حضرت قیمتی رات ہے، اس میں ہم کون سی عبادات کریں؟ اور عوام کے اندر جہالت تو عام طور سے پائی جاتی ہے، دین سے بے بہرہ ہیں، تو وہ حضرات اپنے ذوق شوق اور جذبے کے اندر اور مروجہ طریقوں کو دیکھتے ہوئے لمبے لمبے نوافل اور مخصوص نوافل اور اپنی طرف سے من گھڑت عبادات کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی لوگ جو پوری رات کھڑے ہو کے نوافل اور لمبے لمبے نوافل اور جماعت کے ساتھ نوافل جو کہ مناسب بھی نہیں ہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مغرب کی باجماعت نماز یا اکیلے بھی وہ نماز نہیں پڑھی ہوتی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، اور رات کو نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تیار ہو کے مصلی اپنی بغل میں دبا کے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ کوئی رات کو 11 بجے آیا، کوئی رات کو 12 بجے آیا، کچھ لوگ ذرا اور جلدی آ جاتے ہیں کہ جی ہم شب برات کی اور 15 شعبان کی رات کو قیمتی بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اور خوب نوافل، ذکر، تلاوت اور مختلف قسم کی چیزوں میں اعمال میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن بہت سو نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، عشاء کی فرض نماز چھوڑ دی ہوتی ہے۔ تو نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ زندگی بھر بھی اگر نوافل ادا کیے جائیں تو فرض کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے تو مغرب اور عشاء کی اور فجر کی نماز کم سے کم اس رات کے اندر ضرور ادا کی جائے، اور اس کے بعد گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گناہوں سے اجتناب کرنا، بہت سے لوگ آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، کچھ دیر تو عبادت کرتے ہیں، پھر مسجد کے اندر دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، غیبت شروع ہو جاتی ہے، اور مختلف امور جو شریعت کے خلاف ہیں وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے احتراز کیا جائے، اور اس کے ساتھ توبہ اور استغفار کے اندر اس رات کو گزارا جائے، اور اس کے ساتھ بدعات سے اجتناب کیا جائے۔ مختلف قسم کی بدعات اس رات کے اندر شروع ہو چکی ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں، ان سے اجتناب کیا جائے۔ نماز، ذکر، تلاوت اور دعا کے اندر لگنا، اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کے اندر لگنا،
اور اس رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت مروی ہے کہ میں نے دیکھا ایک رات نبی علیہ السلام اپنے بستر پہ موجود نہیں ہے، میں اٹھ کے ان کی تلاش میں نکلی۔ تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی کے قریب ہی جو مسلمانوں کا قبرستان جنت البقیع تھا، میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ آپ علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا کہ اللہم اغفر لبقیع الغرقد، اے اللہ جنت البقیع والوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پن کی حالت کے اندر جنت البقیع تشریف لے گئے۔ تو ہم بھی اگر اس کو مسنون کا اگر درجہ دیں تو پھر بھی زندگی میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے، اور ایسے قبرستان میں جس میں کوئی رش نہ ہو، جس کے اندر مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، جس کے اندر یکسوئی ہو، جہاں جانے سے کم فکر آخرت کا جذبہ بنے، آخرت یاد آئے، موت یاد آئے، تو ایک آدھ مرتبہ ایسے کسی ویران قبرستان میں جایا جا سکتا ہے تاکہ اس سنت کے اوپر عمل ہو جائے۔ اور پھر اگلے دن کا جو ہے روزے کا رکھنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن جو ہے روزہ رکھا جائے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، لیکن بعض محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جس کی بنا پر اس دن کا روزہ سنت نہیں ہے، بلکہ اس روزے کو اگر اس اعتبار سے رکھ لیا جائے کیونکہ 15 شعبان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور ایام 20 ہر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو کہتے ہیں، تو یہ 3 روزے مہینے میں رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ مستقل سنت تھی نبی علیہ السلام کی ایام 20 کے روزے رکھنا۔ تو 15 شعبان کو ہی اگر ہم ایام 20 کی نیت سے روزہ رکھ لیں کہ جی میں ایام 20 کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو 15 شعبان کو روزہ پایا گیا، اور جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہو گیا، یعنی ہم نے روزہ رکھنا تھا، ہم نے روزہ رکھ لیا، اور جو چیز سنت سے عین ثابت تھی اس پہ عمل ہو گیا، اور 15 شعبان کا روزہ پایا گیا، تو دونوں اعمال آپس کے اندر جمع ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے یہ روزہ سنت بنتا ہے کہ ایام 20 کا روزہ اس کو ہم شمار کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس رات کے اندر خصوصی عبادات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رات کو کچھ دیر آرام کر لینا یہ بھی مناسب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رات تو جاگے اور صبح فجر کی نماز قضا ہو گئی، اور فجر کی نماز ہی نہ پڑھی، تو ساری رات کی عبادت جو ہیں وہ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ حیثیت نہیں رکھتی کہ جو فجر کی نماز کی حیثیت ہے۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اس رات کو قیمتی بنائیں، بلکہ ساری راتوں کو قیمتی بنائیں، اپنی ہر رات کو شب قدر سمجھا کریں، اپنی ہر رات کو شب برات سمجھ کے گزارا کریں۔ آیا کہ شب قدر تو ایک ہی ہے، شب برات بھی سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے، لیکن ہم ہر رات کو ایسی کوشش کریں گویا کہ ہم شب قدر کی تلاش کر رہے ہیں، گویا کہ ہم شب برات کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس ذوق، شوق اور جذبے سے ہر رات میں عبادت کا اختیار کرنا، یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بہتریوں کے لیے اور دونوں کی ترقیوں کے لیے جو ہیں ذریعہ بنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔